जिनकी कमर पे कोड़े पड़ते थे उनको एक ही सहारा था, नारे हैदरी और नारे भुट्टो का। तो ये मुख्तलिफ पार्टीज से लोग थे जो आए और क्योंकि इंसाफ धुलाई पाउडर था उनके पास तो उस वक्त बुरा नहीं समझा गया। अपने आप को डिसोसिएट कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो फिर ना उनको दोबारा अरेस्ट किया गया, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा सामने नजर आया। आपने तो ये देखा है, ये सियासी जोड़ तोड़, और इस सारे मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी कोई शेयर लेना चाह रही है। कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने छोड़ा, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें हमने देखा कि वो जो 2017-18 में हम सीन्स देखते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो गले में पहना जाता, तो आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये डेजा व्यू है, हम दोबारा से होता हुआ देख रहे हैं जो हमने 17-18 में होते देखा। अच्छा देखिए, जो 17-18 था उसमें तो कुछ मुख्तलिफ मंजरनामा देखा कि बाकायदा पार्टी बनाई गई मुख्तलिफ जगह से लोगों, मुख्तलिफ पार्टी से लोगों को लेकर, और ऐसी शख्सियात को भी एक डाल पे बैठे देखा जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। और आप समझ गए होंगे कि शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी जगह पाई, जिसमें 2012 में दिसंबर 2012 को जो है वो परवेज खटक साहब शामिल हुए। तो ये मुख्तलिफ पार्टी से लोग थे जो आए और क्योंकि इंसाफ धुलाई पाउडर था उनके पास तो उस वक्त बुरा नहीं समझा गया। और अब जबकि वो अपने तौर पर वहाँ से उन्होंने छोड़ी है, बहुत सारे लोग उन्होंने पार्टी छोड़ी है या उन्होंने ब्रेक लिया है या उन्होंने पीछे हटे हैं, जो कि टीवी पे आकर ये कह सकते थे, जो मुल्क से भी बाहर है, इमरान अली शाह और मौलवी मुश्ताक, अगर मैं नाम नहीं ले रही, मौलवी महमूद सॉरी, कराची से, तो वो उन्होंने काफ़ी एक पॉजिटिव पार्ट प्ले किया अपनी पार्टी में। तो ये सारे लोग जो हैं अपनी मर्जी से, जो लोग समझते हैं कि वो 9 मई में नहीं थे और उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो ये उनका राइट है कि वो उस पार्टी में रहें, उसी को संवारने की कोशिश करें या किसी और जगह आते हैं। तो अगर आप खुरा निकालेंगे पंजाब में और किसी भी घर में, तो वो कहेंगे जी मेरे दादा या मेरे वालिद पहले पीपल्स पार्टी में थे। लेकिन भुट्टो साहब की शहादत के बाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहाँ से नहीं जीती, वहाँ पे कभी भी हमारी हुकूमत नहीं बनी, और एक रिवायत थी कि हमारे लोगों पे 50, 60, 70, 80 FIRs होती थी, तो वो बेचारी सेकंड लीडरशिप जो थी वो इसी में ही अपने लग गई कि वो अपने लिए लड़ती रही, ज़ात तक महदूद हो गई। तो अब कुछ सियासत में जो नवाज शरीफ साहब का दौर गुजरा, कुछ इंतकाम का सिलसिला नीचे आया, लेकिन इमरान पे फिर बढ़ गया। तो अब अगर लोग समझते हैं कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब एक अच्छी तरह से पार्टी को लेकर चल रहे हैं और एक अच्छा पार्टी का चेहरा सामने आ रहा है और कुछ लोग आ रहे हैं, तो इट्स ओके। कुछ लोग आ रहे हैं। तो अलीना, आप बताएं, आपको क्या लगता है? वो मैडम हमें बता रही हैं कि 2017-18 में इंसाफ वॉशिंग पाउडर था, अब कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिससे लोग धुल के, क्योंकि जो लोग छोड़ रहे हैं कम से कम उनके ऊपर जो दर्जनों मुकदमात हैं, अब उन मुकदमात की गूंज लगता है कि मांद पड़ जाएगी। देखिए, ये चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस थी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उन्होंने अपनी एलिजेंस का बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि जी अपने आप को डिसोसिएट कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो फिर ना उनको दोबारा अरेस्ट किया गया, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा सामने नजर आया। इस पर भी सवाल उठता है कि इतने अरसा उनको क्यों लगा, फिर इतने दिन जो है उन्होंने जो जेल में गुजारे, और वो किस बात से रजिस्ट कर रहे थे, या क्या वो प्रेशर्स थे जिनका वो खुल के बहरहाल अभी नहीं बात की जा रही। लेकिन साथ साथ जहां पर मैं 9 मई के वाकयात की बात है, ईसा, आई एग्री, बहुत संगीन और बहुत संजीदा ये मामला है। ये वाकयात जो है इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसकी जितनी भी मजम्मत की जा रही है उतनी कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अनफॉर्चुनेट था।
اور اس کے جو بھی ملوث عناصر تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے لیے جہاں پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تمام قانون کو جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا، کوئی نیا قانون نہیں بنایا جائے گا، اسی قانون کے مطابق جو ہے اس کا ان کو ڈیل کیا جائے گا، ان کی کارروائی ہوگی، لیکن وہیں پر جو آپ یہ بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ پریس کانفرنسز کر کے جو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے تو ان کو ایسے فوراً نہیں رہا ہو یا ان کو بری کر دینا چاہیے. آپ نے ان کے اوپر اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ نے ان کو اریسٹ پھر کس لیے کیا تھا؟ صرف وہ 3 MPO کے تحت جو ہے آپ نے سب کو اٹھا لیا تھا. لاہور میں تو نہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو رہنما تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کتنے ہارڈلی لاہور میں تھے، علی زیدی اور یہ دیگر جو تھے، یہ باقی کدھر تھے؟ آپ نے سب کو اٹھا کے جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے سب نے اعلانات آ کے کر لیے. سو یہ اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. پھر یہ بھی سوال سب سے بنیادی ہے جو کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ان اٹینڈڈ کیوں تھی، یہ جو اہم تنصیبات تھیں، پولیس جو ہے وہ ریزسٹ کیوں کر رہی تھی موب کو، اور پولیس سے کیا پوچھا بھی گیا؟ تو یہ بہت ایسے سوالات ہیں جس پر ضرور جو ہے وہ عوام جواب بھی چاہتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ ایک طرف بات کر رہے ہیں معیشت کی کہ یہ تمام وہی اسکرپٹ یا جو بھی اکھاڑ پچھاڑ ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کا سامنا کیا ہے، یہ زخم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کہتی ہے کہ ہم بھی اس سے گزر چکے ہیں. لیکن اس کے بعد جو آپ نے ایک انٹرو میں اپنے بات کی کہ جس کے فال آؤٹ جو ہوگا یہ ان کے کیسے فیور میں ہوگا، یہ اس بات کی کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کو سوٹ بھی کرے یہ سچویشن؟ اور آگے اگین اگر ہر چیز کا حل جو ہے وہ الیکشن سے نظر آ رہے ہیں، الیکشن تو ایک عام تاثر تو اب یہی پایا جا رہا ہے کہ الیکشن اس سال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ کی اکنامکس اس وقت خراب ہے. اور الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اسپیسیفک موقف رہا ہے اکتوبر کی وہ بات کر رہی ہیں. پہلے میں ذرا شیلا صاحبہ سے پوچھ لوں اس الیکشن والے معاملے پر آنے سے پہلے. شیلا صاحبہ، ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو واقعات 9 مئی کو ہوئے ان کو تو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا. سیاست ہے، سیاست کی طرح کی جائے، تشدد کا عنصر غالب آئے گا، اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. جہاں پر وائلنس ہوگی، جلاؤ گھراؤ ہوگا، وہاں پر پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا. لیکن کوسچن یہ ہے کہ اس جلاؤ گھراؤ میں، اس متشدد کاروائی میں اگر 100 لوگ ملوث ہیں، 200 لوگ ملوث ہوں گے، 400 لوگ ملوث ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، 500 ہوں گے جن کے پاس آپ کے پاس ایکشنیبل ایویڈنس موجود ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں پر دیگر لوگ بھی موجود تھے، کچھ لوگ کسی کے کہنے پر آ گئے وہاں پر، کچھ دیکھنے کے لیے آ گئے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ روڈ پر ہو جائے تو پیچھے 2-2 کلومیٹر ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے میں نے دیکھ کے گزرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس میں گرفتاریوں کا جو سکیل ہے، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو سوال ہے، آپ خود خاتون ہیں، آپ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، آپ کی پارٹی کی لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو انہوں نے یہ سب کچھ سہا، تو آپ کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوگا، اتنے میس لیول کے اوپر اریسٹ ہوں گے. ہاؤ کین یو ڈیفینڈ دیٹ؟ اچھا، میں اب چاہوں گی کہ دونوں کی باتوں کا تسلی سے جواب دوں. جی دیکھیے، جب کوئی کرائم ہوتا ہے نا اور ایک موب ہوتا ہے تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے، اور یہ بات اگر بھارت کی طرف بھی دیکھی جائے اور انٹرنیشنلی بھی یہ ایک بالکل تاثر ہے کہ یہ آرگنائزڈ تھا اور جیو فینسنگ کی گئی ہے، اور جیو فینسنگ کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. اس میں سے جو کلیئر ہوئے ہیں، اور جب ان کو خود بھی معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے 9 کو، تو جن کو سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ 9 نہیں کیا، لیکن ان کے دل پہ بھی تکلیف ہے. انہوں نے اپنے طور پہ بریک لینے کی بات کی، وہ آج اپنے طور پہ سامنے آ کے کہہ رہے ہیں، وہی زبان بول رہے ہیں جو ان کے لیڈر نے انہیں سکھائی تھی، وہی زبان بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بریک ختم، اب ہم کچھ نیا سوچنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر زیادہ تھا کہ عدالت میں کوئی پولیس والا مجھے نظر نہیں آیا تھا، لیکن فواد چودھری صاحب دوڑا بھاگا سا، تو وہ جو تھا وہ ہمیں نظر آیا تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. ورنہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جن کی کمر پہ کوڑے پڑتے تھے ان کو ایک ہی سہارا تھا، نعرہ حیدری اور نعرہ بھٹو کا. یہ میں نے پہلے بھی کہا. تو میں صرف اتنا سا کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آرگنائزڈ کرائم تھا، اس کی جیو فینسنگ ہوئی ہے، اور پھر ہمارے ہاں تو یہی طریقہ ہے، یہ کوئی نیا تو نہیں ہے کہ
وہ والی کون سی مثال ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، کہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اٹھے، جو لوگ کیمرے میں آئے وہ بھی اٹھے، اور بڑی تعداد میں ریلیز بھی ہوئے. اب اگر میں وہاں پر اگر میں وہاں کور کرنے کے لیے ایز اے جرنلسٹ گیا ہوتا. بات ہے خواتین کی، تو ہنا جیلانی صاحبہ جیل گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ الگ الگ ملاقات کی ہے خواتین سے. انہوں نے کہا ہے کہ برا سلوک نہیں ہوا. اب جن کے اگر ٹیلیفونک کانورسیشن یا کوئی اور چیز اس میں انوالو ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ آرگنائزڈ کرائم تھا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یا تو طالبان نے کوشش کی یا بھارت نے کوشش کی جو ہمارا دشمن ہے، اور تو کسی نے نہیں کوشش کی. اور جو کچھ بہت ساری جگہ وہ نہیں کر سکے وہ انہوں نے جا کے کر دیا. تو یہ جان اتنی جلدی تو نہیں چھوٹنے والی. جہاں تک بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بریک لے رہے ہیں، یہ ثابت ہو گیا فواد چودھری کے بیان سے. تو میں پی ٹی آئی والوں کو ایک شعر نظر کر دوں کیونکہ آپ کو بھی سنایا تھا. بھنور سے لڑو تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. آپ ریزسٹنس کی توقع آپ چاہتی ہیں کہ وہ ریزسٹنس نہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آرگنائزڈ تھا تو پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر آپ بتائیں کس نے آرگنائز کیا تھا. کیونکہ دنیا اسے آرگنائزڈ پلان کہہ رہی ہے کہ یہ پلاننگ سے کیا گیا. اور اگر آپ ہمیں برا سمجھتے ہیں، آپ بے شک اسی پارٹی میں رہیں اور لڑیں، لیکن یہ ان کی پارٹی کا وتیرہ ہے کہ جب مرد جا رہے تھے تو عمران صاحب کہتے تھے ڈیش کر کے مارا گیا. پھر جب خواتین گئیں تو انہوں نے کہا ریپ کیا گیا. یہ بہت بڑی بات کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ میرے زمانے میں 1990 ریپ کا سٹیٹمنٹ شیلا صاحبہ میرا خیال ہے کہ ریپ کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پہلے ان کی طرف سے نہیں آیا. میرے پولیس اور میرے فوج کو یہ نہیں کہا جا سکتا. میں دن میں 4 دفعہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی سے، ڈی آئی جی سے اور سب سے الجھتی ہوں، فلاں کیس میں یہ، فلاں کیس میں یہ. لیکن میں نہیں سمجھ، میں سب سے پہلے مخالفت میں کھڑی ہوں گی اگر کوئی میری پولیس پہ یہ کہے گا کہ تھانے میں ریپ کیا گیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ وقت گئے جب ایسا ہوتا ہوگا، اب نہیں ہوتا. پورے پاکستان میں نہیں ہوتا. کوئی انڈیویجولی ایکٹ کر جائے لیکن نہیں، ابھی تک ایسا کوئی واقعہ رپورٹ بھی نہیں ہوا. لیکن یہ الزام میرا نہیں خیال کہ ڈو یو تھنک کہ یہ الزام ڈائریکٹلی پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا؟ یہ تو رانا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد میرے خیال سے صحافیوں کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جی غیر رسمی گفتگو میں اور یا کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو میٹنگز میں کچھ اس قسم کے خدشات کا اظہار ان کی جانب سے کیا جا رہا تھا. بٹ بہرحال یہ انٹرسیپٹ ہوئی ہے. somebody, some victim has to come up then and claim کہ ایسا کچھ ہوا ہے. حیرت کی بات ہے ویسے اگر آڈیوز جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہو رہی ہیں تو پھر یہ تو یہاں پہ تو ٹائم ہی نہیں لگتا لیک ہونے میں بھی، تو وہ اب تک کیوں نہیں منظر عام پر آ سکی ہے. اس پر بھی انٹرسٹنگلی رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پریس کانفرنس میں جو رات کو 12 بجے کے بعد انہوں نے کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آڈیو انٹرسیپٹ کی گئی، پھر ان لوگوں کو جن کی آڈیو انٹرسیپٹ ہوئی تھی ان کو واچ کیا گیا. سو دیٹ مینس کہ دے کین بی نیبڈ. وہ ان کی واچ میں ہے، ان کو معلوم ہے ان لوگوں کا، تو وائی دے آر ناٹ پکڈ اینڈ براٹ بیفور دی میڈیا. اور ایویڈنسز ویسے وہی میں کہہ رہی ہوں کہ بڑا ٹائم نہیں لگتا یہاں پہ، تو سیکنڈز میں بہت چیزیں سرفیس کر جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. لیکن اس پہ اور ایک حکومتی وزیر کی جانب سے یہ کہنا، بٹ اگین الارمنگ بات یہ ہے کہ عیسیٰ آج بھی ایک یو ایس سینیٹر کے بیان جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے، جہاں پر انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے پاکستان کو، اس کو تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے یٹ اگین. اور ساتھ ساتھ جو اس وقت جو اوور آل جو ایک گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، اس من مانی گرفتاریاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ناقابل برداشت قرار دیا جا رہا ہے. آپ کو آئی ایم ایف مشن چیف بھی جو ہے وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں، آلدو کہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس پہ جو ہے وہ اپنی رائے دینے سے انہوں نے گریز کیا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امید کرتے ہیں آئین و قانون کے تحت جو ہے یہاں پر ایک پیسفل ایک سولوشن نکالی جائے گی اس پورے معاملے کی. تو یہ ابھی تک لگ رہا نہیں ہے، پریس کانفرنس سے بھی حکومتی وزراء کی جانب سے جو کی جا رہی ہیں اس سے لگ رہا نہیں ہے کہ
कोई भी स्टेबिलिटी की तरफ मामलात को लेकर जाना है। एंड अलार्मिंग बात यह है कि अगर ये तमाम सियासी जमातें इसी प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, इसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शिकार हो चुकी है, जो इस वक्त माजरत के साथ नजर आ रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, आम आदमी में एक शऊर जो है वो पैदा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसे मुमकिन है कि एक सियासी जमात पर आप पाबंदी आयद करने की बात करें या उसके चेयरमैन को आप मिलिट्री कोर्ट्स में उसके ट्रायल की बात करें और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको इफेक्ट ना करे। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग, जिसपे सियासी जमातें जो हैं वो चुप बैठी हैं अभी तक। बहरहाल तो उनके लिए कैसे ये एक मुफीद एक सोल्यूशन के तौर पे एक नजर आएगा कि आप इतना, एक तो जमहूरी हुकूमत भी है और जमहूरी हुकूमत के दौर में एक सियासी पॉपुलर लीडर पर पाबंदी या उस पर उसका ट्रायल जो है आप मिलिट्री कोर्ट में चलाने की बात करें, तो मेरा ख्याल से आइन और कानून के तहत जो है मुल्क को, जहां पर तकारीर में तो हमें नजर आता है कि बात आगे लेकर बढ़ने की ख्वाहिशमंद हुकूमत नजर आती है, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हमें नहीं नजर आ रही। आपने आइन का फ्लाउट होते हुए देखा है, आपने कोर्ट ऑर्डर्स फ्लाउट होते हुए देखे हैं, आपने कोर्ट्स के पैरल जो है, अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि जी आप वो प्रेशर ईज ऑफ सिर्फ करने के लिए नहीं, वो जो बैकलॉग था वो 2006 के मिसाक जमहूरियत में वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो है वो जिक्र और प्रपोज किया गया था, आप आज उसको लेकर आ रहे हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक लड़ाई जो है, मुझे अंदाजा है कि शैला रज़ा साहिबा जो है उनका इसके ऊपर बड़ा मौक़िफ़ होगा।